قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ چین ایک ایسا سویا ہوا دیو ہے کہ اگر یہ سویا رہا تو دنیا کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جاگ گیا تو پوری دنیا میں وقت ڈال دے گا، اور آج واقعی پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ خود کو سپر پاور کہلوانے والا امریکہ آج بے بس اور لاچار سا نظر آ رہا ہے۔ یقین کریں، امریکہ نے اپنی تمام تر توانائیاں مشینری چین کو قابو میں کرنے کے لیے لگائی ہوئی ہیں، لیکن چین ہے جو امریکہ کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان کو لے کر کیسے امریکہ چین کی بربادی کے لیے منصوبے بنا رہا ہے، اس کے جواب میں کیسے پاکستان چین کی مدد کر رہا ہے، پاکستان نے کیسے افغان جنگ کا رخ موڑ دیا ہے، بائیڈن کون سی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے جہاں سے اس کا نکلنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکہ کا اصل ٹارگٹ نہ تو افغان طالبان ہیں، نہ ایران، نہ ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات امریکہ کے خراب ہیں۔ اصل رولا امریکہ کا چین کے ساتھ ہے، کیونکہ چین ہر گزرتے دن کے ساتھ انتہائی تیزی کے ساتھ ہر شعبہ زندگی میں ترقی کر رہا ہے، جو امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں۔ امریکہ نے چین کو قابو کرنے کے لیے اب پاکستان کو اپنے بلاک میں واپس لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، جس میں مبصرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے بائیڈن انتظامیہ اگلے فیٹف اجلاس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلوانے کی خوشخبری بھی سنا دے، لیکن یہ سب صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پاکستان چینی بلاک سے نکل کر امریکی بلاک میں شامل ہو جائے، لیکن شاید امریکہ نے بہت دیر کر دی ہے۔ اب پاکستان اور چین کو دنیا کی کوئی بھی لالچ دور نہیں کر سکتی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ واشنگٹن کی پارٹنرشپ بہتر کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان میں ماہرین کے مطابق اس بات کی گنجائش تو ہے، لیکن شاید بہت زیادہ نہیں۔ دوستو، چین کا اثر و رسوخ بڑھتا دیکھ کر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹرمپ دور کی سرد مہری ختم ہو رہی ہے اور تعلقات معمول کی طرف آ رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی حمایت چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے امریکی قیادت کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں تو بڑے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ ایک تو افغانستان کو چھوڑنا ہوگا، دوسرا کشمیر ایشو کو حل کروانا ہوگا۔ ان دو شرائط کے بغیر پاکستان کسی صورت اور کسی موقع پر امریکہ کی مدد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار مشرق اور مغرب کے درمیان راستہ استوار کرنے والے کے طور پر رہے گا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ خطے میں اپنے مختلف آپشنز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ملک کو جغرافیائی حکمت عملی سے ہٹا کر جغرافیائی معیشت کے طور پر دیکھا جائے۔ انڈیا اس وقت خطے میں جنگ نہیں چاہتا، اس لیے انڈیا کے رویے میں تھوڑی سی لچک آئی ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت علاقائی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے کشمیر میں کیے گئے اقدامات پر بھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے، تو اس وقت امن کی بات کرنے کے علاوہ اور خود کو خطے کے دیگر پلیئر سے علیحدہ رکھنا اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ جہاں تک خطے کی موجودہ صورتحال کی بات ہے تو اس وقت انڈیا کے لیے افغانستان میں امن اور خاص طور سے امریکہ کے امن پلان کا حصہ بننا خاصا اہم ہے، لیکن اس دوران پاکستان کی افغان امن عمل میں بطور ثالث شمولیت اور امریکی صدارتی انتخاب میں جو بائیڈن کا صدر منتخب ہونا انڈیا کے لیے خطے میں اپنی پوزیشن کے بارے میں سوچنے کے لیے ایک غور طلب موقع ضرور بن چکا ہے، کیونکہ مودی کا یار ٹرمپ جا چکا ہے۔ دوستو، دوسری طرف امریکہ کے لیے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے پاکستان سے تعلقات مضبوط کرنے کے حالیہ بیان پر مبصرین نے کہا کہ امریکہ کی نظر میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت کسی طور پر کم نہیں ہوئی۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان کے تنازع کا پرامن حل کے لیے پاکستان کے کردار کی متعارف ہے۔ البتہ امریکہ کی توجہ انڈو پیسیفک خطے پر بھی مرکوز ہے، جس کے لیے واشنگٹن دیگر اتحادیوں کے علاوہ بھارت کے کردار کو اہم خیال کرتا ہے۔
दोस्तों, बैनुल अक़वामी अमूर के तज्ज़िया कार कहते हैं कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आए। उनके बकौल पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत की बाहमी मामलात को हल करने के अमली इक़दाम करे, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। उनका कहना है कि बीजिंग से स्ट्रेटेजिक कुर्बत के बावजूद इस्लामाबाद वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें किसी तौर ख़त्म नहीं करना चाहता था। अमेरिकी वज़ीर दिफा समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने से वाशिंगटन DC और इस्लामाबाद के दरमियान अहम अमूर पर ताउन की राहें खुलेंगी। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की बातें कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त चीन को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका को जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन दो नहीं बल्कि एक हो चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि चीन से निपटने के लिए नेटो इत्तेहाद मजबूत करना होगा। एंटोनी ब्लिंकन ने ब्रसेल्स में नेटो इत्तेहाद के 2 रोज़ा वज़ारती इजलास के आखिरी रोज़ अपने खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान के मामले पर अमेरिका जो भी फैसला करेगा वो अफ़गानिस्तान में अपने फ़ौजी भेजने वाले नेटो इत्तेहादियों से मशवरे के बाद ही करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफ़गानिस्तान के मामले पर अभी तक बातचीत जारी है और इनके काम का एक हिस्सा इस बारे में अपने नेटो इत्तेहादियों की बात सुनना और अमेरिका की सोच उन तक पहुंचाना है। एंटोनी ब्लिंकन ने चीन के जारहाना रवैये को आलमी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया, लेकिन कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन के साथ एंगेज ना करें। उनके बकौल इसका ये मतलब नहीं कि कोई मुल्क इन शोबों में भी चीन के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता जहां मिलकर काम करना मुमकिन है। आखिर में जाते जाते आपको एक और बड़ी खबर देते जाएं कि सऊदी अरब अमेरिका और इंडिया के ब्लॉक से निकल आया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को न्यू में चीनी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात की। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मौक़े का जायज़ा लिया गया। दोस्तों, दर हकीकत ये अमेरिका और बाइडन इंतज़ामिया को पैगाम था कि सऊदी अरब को भी अब अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं रही। दोस्तों, जिस तरह चीन ने भारत को पूरी दुनिया में तन्हा करके रख दिया है, बिल्कुल इसी तरह अब चीन अमेरिका को भी पूरी दुनिया में तन्हा करने के मंसूबे पर अमल पैरा हो चुका है। और वाकई आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों की हमायत खो चुका है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि यह मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।